अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं और मदरसे में हिफ्ज़ भी कर रहा था। ये 9 मार्च 2013 में एक दोस्त को मिलने जा रहा था जो हाफिज़ भी है और माहिर अमलियत भी है। इस टाइम मेरे पास साइकिल थी। मुझे जिस रास्ते से जाना था उस पे कब्रिस्तान और एक पुरानी वीरान ईंटों वाली भट्टी आज भी मौजूद है। दोपहर का वक्त था और रास्ता भी वीरान था। मैं पहले भी कई बार इस रास्ते से जा चुका था। मुझे कोई डर नहीं था। मैंने हैंड फ्री लगा रखी थी। मैं कब्रिस्तान से जैसे ही गुजरा मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ बहुत तेज़ थी। हैंड फ्री के बावजूद मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने रुककर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर साइकिल पर बैठा। वैसे ही मुझे मेरा नाम लेकर एक औरत ने बुलाया। मैंने सोचा यहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, मेरा नाम कौन ले रहा है। फिर हंसने की आवाज़ आने लगी तो मुझे कुछ खौफ होने लगा। मैं चलने लगा तो फिर आवाज़ आई, आप हमारे मेहमान हो, खाना खाते जाओ। मैं साइकिल को लेकर तेज़ तेज़ चलने लगा। जब कुछ दूर आ गया तो फिर साइकिल पे बैठ गया। मैं अब यही सोच रहा था क्या मामला होगा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ख्याल में जा रहा था कि अचानक भट्टी के पास एक बड़ी सी काली बिल्ली मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा किसी की पालतू होगी, डर के भाग जाएगी, लेकिन वो सड़क के दरमियान में आके बैठ गई। मैंने उसे भगाया, भागो भागो यहाँ से। वो भागी नहीं बल्कि उसकी जिसामत बढ़ने लगी। वो सड़क पे फैल गई। खौफ से साइकिल मुझसे छूट गई और मैं भागने लगा तो उसने आवाज़ देकर रोका, रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मेरे कदम साथ नहीं दे रहे थे। अचानक मैं गिरा, फिर उठने लगा तो वो बिल्ली इंसानों की तरह चलती हुई मेरे पास आ चुकी थी। फिर मुझे कोई होश ना रहा। जब होश आया तो मुझे लगा मैं किसी तहखाने में हूँ। मैं उठने लगा तो 3 आदमी मेरी तरफ आए। वो इंसान नहीं थे। उनका खौफनाक चेहरा मुझे फिर बेहोश करने के लिए काफ़ी था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, डरो नहीं, तुम हमारी हिफाजत में हो। तुम्हें हमारी दुश्मन चुड़ैल उठा के जा रही थी, हमने देख लिया और इसे पकड़ लिया। मैंने पूछा, तुम मुसलमान हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। मैंने कहा, मुझे जाना है। तो वो कहने लगे, ठीक है, पानी पी लो, फिर छोड़ाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना है बस। तो एक ने कहा, ठीक है, पहले पानी पी लो, मरता क्या ना करता। मैंने कहा, ले आओ। उन्होंने मुझे एक मग दिया। वो पानी तो नहीं था। जैसे ही उसकी बू मेरे नाक में गई मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो अपने दोस्त के घर चारपाई पे पड़ा था। उसने जब देखा तो वो मेरे पास आ गया और हंसने लगा। मैंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तो वो कहने लगा, तुम 2 बार बेहोश हुए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझ पे दम किया और कुछ तावीज़ बनाकर दिए और कहा, रात मेरे पास गुजारो। मैंने कहा, ठीक है।
ہم گپ شپ کرتے ہیں، میں نارمل ہو گیا۔ رات کو جب سونے لگا تو اس نے کہا پریشان نہ ہونا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سو کے صبح جب اٹھے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ کرایا، میں نے اجازت لی تو دوست نے اجازت دے دی۔ میں رستے میں مکمل بھیگ گیا تو تعویذ بھی خراب ہو گیا۔ میں خیریت سے گھر آ گیا تو مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے گھر میں کوئی بات نہیں بتائی۔ امی نے چائے بنا دی، میں نے چائے پی کے کپڑے چینج کیے اور بستر میں گھس گیا اور مجھے بخار کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب اٹھا تو کافی ریلیکس تھا اور اپنا بستر لے کر باہر ڈیرے پر چلا آیا۔ بستر سیٹ کیا اور لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، بس ایسے ہی لیٹا رہا۔ 10 بجے کے قریب نیند آنے لگی تو آنکھیں بند کی۔ اچانک میرے گال پہ زور کا پنجہ لگا، میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر پہ وہ موجود تھی، اب وہ انسانی روپ میں تھی، لیکن ایک ہاتھ اب بھی بلی کی طرح تھا۔ میں چلانے لگا تو میرا گلا دبا دیا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، چپ کر کے بات کرو۔ پھر اس نے میرا گلا چھوڑ دیا اور کہا مجھے شادی کرنی ہے تم سے۔ میں خوف سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو بہت ہی خوفناک جگہ پہ تھا، جہاں صرف خوفناک شکلوں والے جن تھے۔ وہ مجھے لے کر اندر جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم چلتے رہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک چلے۔ اچانک ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ وہ میرے آس پاس تھی، لیکن میں صرف اس کی آواز سن رہا تھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا خوفناک اور سرد ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ نظر آ رہی تھیں۔ اس نے مجھے اتارا اور چلنے کو کہا۔ ایک بہت بڑا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، وہاں پر انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک قہقہ لگایا اور کہا آج تم میرا شکار ہو، میں خون کی پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے۔ میرا خوف سے برا حال ہونے لگا تو میں نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا، بند کرو، یہ سب بند کرو۔ لیکن میں پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگا، اب وہاں دروازہ نہیں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا 3 سروں والا سانپ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، وہاں کوئی اڑتا ہوا آیا اور مجھے کھینچ کر لے آیا۔ اب میں قبرستان میں اپنے دادا کی قبر کے پاس موجود تھا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو سب اڑ گئے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ کسی نے یقین نہیں کیا اور خواب بنا دیا۔ مجھے پانی پلایا اور گھر سلا دیا۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور مدرسے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی آئی ہوئی تھی جو پہلے کبھی نہیں آئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نہ سمجھی میں سبق یاد کرتا رہا۔ میں جب استاد کو سبق سنانے کے لیے گیا تو وہ بھی سبق سنانے آ گئی۔ استاد نے اسے سبق پڑھایا اور وہ اٹھ گئی۔ میں نے جب اس کے پیر دیکھے تو وہ کالی بلی کے پاؤں تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ استاد نے مجھے لفظ بتایا اور پڑھنے کو کہا۔ میں نے سبق ختم کیا اور استاد سے چھٹی لے کر جلدی سے باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر آیا وہ مدرسے کی چھت پہ موجود تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اب میرا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں روڈ پہ نکل آیا تو ایک جانے والا بائک پر مل گیا۔ اس نے مجھے گھر باہر چھوڑا۔ میں گھر پہنچا تو وہی لڑکی گھر میں موجود تھی۔ اس نے مجھے گھر باہر چھوڑا۔ میں گھر پہنچا تو وہی لڑکی گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے گھر والوں پر چیخنا شروع کر دیا، اسے گھر کیوں آنے دیا؟ گھر والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی آیا ہے۔ میں نے اشارہ کیا، یہ لڑکی، اسے دیکھو کیوں آئی ہے یہاں؟ لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب نے کہا کوئی نشہ شروع کر دیا ہے کیا؟ کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔
وہیں چھت پر کالی بلی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے چھٹکارا پانے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے دوست کا نمبر ملایا جس کا میں بتا چکا ہوں، ماہر عملیات۔ آگے کسی اور نے کال اٹھائی اور اس کی فوتگی کا بتایا۔ اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بلی اب چھت پر نہیں تھی۔ میں نے اپنے چچا زاد کو کہا، بائک لے آؤ، فوتگی پر جانا ہے۔ بس ہم نکل پڑے۔ جب ہم پہنچے تو باہر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ میں جا کر اس کے گلے ملا، پھر ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا جس سے میری جان چھٹ بھی سکتی تھی اور جا بھی سکتی تھی۔ عمل قبرستان میں کرنا تھا۔ ایک دن بعد رات کو میں نے تیاری کی اور رات کو قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے حصار لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں، لیکن موسم صاف تھا۔ اچانک ساری قبریں کھل گئیں اور سارے مردے میرے آس پاس آ گئے اور رونے لگے اور مجھے ڈرانے لگے۔ میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا۔ پھر اچانک امی آ کے کہنے لگی، گھر چلو، تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں اٹھنے ہی لگا تو اس کے پاؤں پر نظر پڑی، وہ الٹے تھے۔ پھر میں نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی اور مجھے دھمکانے لگی۔ میں پڑھتا رہا اور اب وہ معافی مانگ رہی تھی اور عمل روکنے کا کہہ رہی تھی۔ میں پڑھتا رہا۔ اچانک اسے آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی اور بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میرا عمل پورا ہوا اور وہ جل رہی تھی۔ میں واپس گھر آنے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا، اس کی شکل بہت ہی خوفناک ہو گئی تھی۔ لمبے لمبے دانت جیسے میرا خون پینے کے لیے بیتاب ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ گھر والوں نے بتایا 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ صبح ایک جاننے والا قبرستان میں دعا مانگنے گیا تو اسے میں بے ہوش ملا۔ اس کے بعد کبھی کبھی لگتا تھا وہ پھر آ جائے گی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک کے کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔